آپ کو جامع جو چیز نظر آئے گی، یاد رکھیں پورے تعلیمات میں آپ کو 12 چیزیں بتا رہا ہوں. جتنا بھی بڑا مفتی ہے آپ کو تمام شریعت کے احکام ان 12 پہ تقسیم کر دو، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ اصول 12 رہیں گے. ہمارے ہاں یہ دلیل ظنی ہے، حنابلہ کے واجب اور فرض ایک ہی ہے، لیکن احناف کے ہاں واجب اور فرض بدیہی ہے، واجب بدیہی نہیں ہے، ظنی ہے. تو سنت موقت چھوڑنے والا گناہگار ہے، واجب چھوڑنے والا اور فرض چھوڑنے والا، لیکن غیر موقت چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے. یعنی قرب ذکر سے ملے گا آپ کو، یہ ذکر میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر یہ تو فرض میں داخل ہے اور یہ ذکر میں داخل ہو جاتے ہیں. ذکر وہ بھی ہے مگر یہ فرض ہے، یہ خاص چیز ہے. سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو جامع جو چیز نظر آئے گی، یاد رکھیں پورے تعلیمات میں آپ کو 12 چیزیں بتا رہا ہوں. جتنا بھی بڑا مفتی ہے آپ کو تمام شریعت کے احکام ان 12 پہ تقسیم کر دو، اس کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ اصول 12 رہیں گے. باقی ایسے اس کو لمبا کیا گیا ہے، کسی نے 4 لکھے، کسی نے 2 لکھے، جو سب سے جامع ہو یہی ہے، یعنی ہر حکم اس پہ منطبق ہو جاتا ہے. پہلا ہے فرض. اب فرض میں 2 قسمیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ ہے. دوسرا حکم ہے واجب. اب فرض جو یہ قطعی ہے، واجب جو ہے یہ ظنی ہے. یہ دلیل ظنی سے لیا جاتا ہے، وہ دلیل قطعی سے لیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ دلیل ظنی ہے. حنابلہ کے واجب اور فرض ایک ہی ہے، لیکن احناف کے ہاں واجب اور فرض بدیہی ہے، واجب بدیہی نہیں ہے، ظنی ہے. تیسری آتی ہے سنت، اور سنت میں پھر 2 قسمیں، ایک سنت موقت ہے، ایک سنت غیر موقت ہے. تو سنت موقت چھوڑنے والا گناہگار ہے، واجب چھوڑنے والا اور فرض چھوڑنے والا، لیکن غیر موقت چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے. پھر نفل ہے، سنت نفل میں بھی آتی ہے، اس پہ بھی گناہگار نہیں ہوتا لیکن ثواب ہے. لیکن درجے جو آپ کو اللہ دیتا ہے کمال کے، وہ نوافل اور ان چیزوں پہ دیتا ہے. یعنی قرب ذکر سے ملے گا آپ کو، یہ ذکر میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر یہ تو فرض میں داخل ہے اور یہ ذکر میں داخل ہو جاتے ہیں. ذکر وہ بھی ہے مگر یہ فرض ہے، یہ خاص چیز ہے. پھر مستحب جو ہے علماء کا، اصحاب کا، اس میں استحباب داخل ہے جو ان کے اجتہادات ہیں. پھر آتا ہے مباح. اب یہ روایتوں میں آپ پھر ہے مکروہ تنزیہی، مکروہ حرام، مکروہ تحریمی، بدعت سیئہ. اب یہ اعتقادی شے ہے، بدعت کا تعلق جو ہے سیئہ کا یہ اعتقادی ہے، احکام کے ساتھ یہ چیز ہے. یعنی عقیدے کے اندر جو چیز داخل ہے، کفر ہے، شرک اور بدعت سیئہ ہے. جو بدعتی ہوتا ہے یہ گمراہ ہوتا ہے، یہ الگ فرقے. بدعتی وہ جو عقائد میں خرابی پیدا کرے، یہ ایمانیات میں چلا جاتا ہے، اعتقادیات میں. عمل میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں. حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور بدعت حسن ہے. اب تمام حدیث کے ذخائر، قرآن حدیث کے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اسی پہ منطبق ہوں گے، باقی نہیں. ان اصولوں پہ تو جامع ہو سکتا ہے، باقی کوئی سنت کرے گا تو پھنسے گا. اب مثال کے طور پہ اس نے انکار سنت کیا کہ بھئی سنت پہ پکڑ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا اظہار ٹخنوں کے نیچے ہوگا یہ جہنم میں جلے گا. تو یہ تو سنت ہے. یہ حالانکہ یہ جو اظہار ہے، جو لباس ہے، یہ کون سے سنت زوائد میں سے ہے؟ کس میں سے؟ لباس کس میں سے؟ جائے گا کہ سنت زوائد میں جب وہ جاتا ہے نیچے ٹخنوں سے، تو اس کے لیے جہنم کی وعید آ گئی ہے. تو سنت، تو جو عبادت سے سنت مؤکد ہے اس کو کیوں چھوڑا جائے گا، جبکہ وہ تو عبادات میں سے ہے. تو یہاں جو سکھایا گیا یہ انکار کے لیے نہیں سکھایا کہ تم جو ہے نا جی سنت مؤکد نہ مانو، فلاں نہ مانو. سنت مؤکد چھوڑنے والے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نرمی ہے معذور کے لیے، وہ معذور ہوگا، صحت مند کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ صحابی معذور ہو، تو جی یہ بھی کر سکتے تھے تم کہ اس میں معذور ہوگا، وہ باقی نہیں گا. فرائض اس لیے بتا دیے اس کو، تو معذور فرض کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو
جیسے جماعت ہے عام حالت میں واجب ہے مگر معصوم پہ واجب معذور پہ واجب نہیں ہے، لیکن صحت مند کے لیے ہے۔ تو کچھ امراض، کچھ احکام جو وہ مرض کے ساتھ ہے اور کچھ اختیار کا۔ اختیار میں جب وہ قصدن چھوڑتا ہے مسئلہ یہاں آتا ہے، اس لیے غفلت سے جو چھوڑتا ہے یہ گناہگار ہے۔ معذوری کی حالت میں سے اگر چھوٹ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، مگر اس کو رخصت حاصل ہو۔ اس کی مثال آسان ایک اور دے دیتا ہوں کہ حرام کہ حلال تو کبھی حرام نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے شے حلال کر دی ہے حرام نہیں ہو سکتی کبھی بھی، لیکن یہ حرام ایک وقت میں گنجائش نکل جائے گی، اضطراری حالت میں حرام کیا ہو جائے گا، وہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا، حلال میں مباح ہو جائے گا۔ تو مباح کیا ہے؟ وہاں مباح وہ ہے کہ جس پر پکڑ نہیں ہے، نہ وہ باغی نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ علاج کی حالت میں ایک مریض ہے، مرض کی حالت میں یہ چیزیں اباحت کی طرف، تداوی بالحرام جتنی بھی ہوتی ہے، تداوی بالحرام کے اندر یہ چیز کیا ہو گئی، گنجائش میں مباح ہو گئی ہے، کیا حرام، مگر تداوی کی وجہ سے کیا ہو گئی، مباح ہو گئی۔ یہ پورا فقہ کے اندر ایک باب باندھا تھا مفتیان کرام کو ان باتوں سے، کیونکہ تداوی بالحرام کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے کیا ہو گئی، مباح ہو گئی۔ اب یہ خارج شریعت ہے حرام مگر خارج شریعت نہیں ہے، اب اس میں نہ گناہ ہے اور نہ عذاب ہے، یعنی اب یہ حرام چیز دوا کی وجہ سے کیا ہو گئی، مباح ہو گئی، مگر جائز چیز ناجائز نہیں ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا، مگر ناجائز ایک وقت میں جائز ہو سکتا ہے۔ اضطراری حالت میں ہے، آپ کے شے اختیار سے باہر ہے، یہ مسائل جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام کو منطبق، کیونکہ احادیث میں مختلف حکم ہے، اس لیے یہاں مجتہد ضروری ہے۔ آپ کی عقل قرآن اور حدیث میں متشابہات میں احادیث میں اٹک جائے گی، یہ ایک جاہل، اس لیے مجتہد ضروری ہوتا ہے، اور وہ مجتہد اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ اللہ نے اس علم کو اور اس احادیث کے روشنی میں انہوں نے ہمیں جو مسائل سامنے اخذ کیے اسی کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ یہ انکار حدیث نہیں ہے بلکہ یہ استنباط کیے انہوں نے قرآن اور حدیث سے۔